وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. جو شخص امید رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کی فإن أجل الله لآت پس بے شک اللہ کا مقرر کردہ وقت البتہ آنے والا ہے. پچھلی آیات کریمہ میں آزمائش کی بات ہوئی ہے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، دارالابتلاء ہے. اس دنیا میں آنے کے بعد ہر انسان کو آزمائش کا سامنا کرنا ہے. وہ مومن ہے، وہ منافق ہے، منہ سے آمنا کہتا ہے پھر بھی، اور اگر منہ سے آمنا نہیں بھی کہتا، ایک کافر ہے، گناہ گار ہے، اسے بھی آزمائشوں کا سامنا کرنا ہے. وہ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے. اللہ رب العالمین کے احکامات اس پہ بھی لاگو ہو رہے ہیں. اللہ کے فیصلے، اچھی بری تقدیریں اس کے بارے میں بھی ہیں. تو اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین آخرت کی بات کر رہے ہیں کہ جو آخرت کو مد نظر رکھ کے، جو اللہ سے ملاقات کی امید کر کے آزمائشوں پر، تکلیفوں پر صبر کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں آج صبر کر لیتا ہوں، مجھے اللہ اس کی جزا آخرت میں دیں گے. من کان یرجو لقاء اللہ، جو شخص امید رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کی، صرف امید نہیں رکھتا بلکہ امید رکھ کر پھر اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے، اس کے مطابق آزمائشوں پہ صبر بھی کرتا ہے، واویلا بھی نہیں کرتا، جزا فضا بھی نہیں کرتا، اللہ کے حکم کے مطابق وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. تو وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں صبر کروں گا تو اللہ کے ہاں میرا مقام ہوگا. تو جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور اس
امید کی وجہ سے صبر کرتا ہے، دنیا کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، تو اللہ کا جو مقررہ وقت ہے وہ تو آنا ہی آنا ہے، قیامت آنی ہی آنی ہے۔ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور پھر اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے، تو ایسا بندہ خوش قسمت ہے، کیونکہ قیامت تو آنی ہی آنی ہے، اس کو آنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ موت کے معنی میں کر لیں یا اصل میں اللہ سے ملاقات کی بات ہو رہی ہے، جو اللہ سے ملاقات کی تمنا رکھتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، جو حقیقی اللہ سے ملاقات کی تمنا اور ایک بندہ کہتا ہے میرے اللہ سے ملاقات ہوگی، اور ایک بندہ خوش ہوتا ہے کہ میں اپنے رب سے ملوں گا، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی ملاقات سے اللہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ جو اللہ کی ملاقات چاہتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات چاہتے ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات ناپسند کرتے ہیں۔ تو جو اللہ سے ملاقات چاہتا ہے تو صرف ملاقات چاہنا، ایک بندے کو پتہ ہے اگر میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو پھر بندہ اس کے لیے کام بھی کرتا ہے، بندہ اس کے مطابق اپنی زندگی بھی سنوارتا ہے۔ تو جو بندہ اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اس کے لیے اپنی زندگی سنوارتا ہے، تو اللہ اس سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات پر خوش ہوتے ہیں، اللہ اس کی ملاقات کا انتظار کرتے ہیں گویا کہ۔ تو آزمائشوں کے پس منظر میں بات ہو رہی ہے کہ جو بندہ قیامت کی امید رکھتا ہے اور قیامت کی امید میں آزمائشوں پر پورا اترتا ہے، خندہ پیشانی سے صبر کرتا ہے، تو حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کا جو مقررہ وقت ہے وہ تو آنا ہی آنا ہے، قیامت تو آنی ہی آنی ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہی ہونا ہے، وہاں حساب کتاب ہوگا۔ تو جو اپنی زندگی اس طرح گزارتا ہے تو یہ شخص بڑا خوش قسمت ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ رب العالمین بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ وہ انسان دنیا کے اندر جو کچھ کر رہا ہے، جو کچھ واویلا کرتا ہے تکلیف کے وقت، تو اللہ تعالیٰ اس کو سنتے ہیں، لوگوں کے حالات، آزمائش کے وقت لوگوں کا کیا کردار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں جانتے ہیں۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جو شخص کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، یا جہاد معروف جو جہاد کا ہمارے ہاں معنی ہے قتال، اس معنی میں نہیں ہے، یا جہاد سے مراد دین کے لیے کوئی بھی کوشش، کوئی بھی محنت، تو جو کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، دین پر عمل کرتا ہے، خود بھی دوسروں کو بھی دین پر عمل کرنے کی تلقین کرتا ہے، تو جو کوشش کرتا ہے نیکی کرنے کی، فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، پس سوائے اس کے کہ نہیں، وہ تو محنت اور کوشش کرتا ہے اپنے آپ کے لیے۔ جو شخص دنیا میں کوئی نیکی کرے، کوئی آزمائش میں صبر کرے، کوئی اللہ کے حکم پر عمل کرے، اس کا فائدہ کسی اور کو نہیں ہے، اس کا فائدہ اسی کی ذات کو ہے، وہ صرف اپنے لیے کر رہا ہے، اس کا فائدہ نہ غیروں کو ہے، نہ اس کا فائدہ اللہ کو ہے، وہ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا۔ اللہ فرماتے ہیں انسان سے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، اے لوگو اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ تو اللہ کی مدد کرو سے مراد اللہ کے دین کی مدد کرو۔ انبیاء کرام علیہم السلام بھی اللہ کے حکم سے ندا لگاتے ہیں، من انصاری الی اللہ، اللہ کے دین میں ہمارا مددگار کون ہے؟ تو جو شخص اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، خود بھی دین کو غالب کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ شخص کوئی اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا، یہ صرف اور صرف اپنے ذات کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اپنے آپ کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ رب العالمین البتہ غنی ہے، بے نیاز ہیں تمام جہان والوں سے۔ پوری دنیا جو ہے وہ اللہ کے نافرمان ہو جائے، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کی بادشاہت میں اس سے کوئی ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو نیک عمل کرتا ہے اپنے آپ کے لیے کرتا ہے، ومن اساء فعلیہا، اور جو گناہ کرتا ہے اپنے نفس کے خلاف کرتا ہے، اس کا وبال اسی پر ہے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے اپنے نفس کے لیے ہدایت یافتہ ہوتا ہے، ومن ضل فانما یضل علیہا، جو گمراہ ہوتا ہے اپنے نفس کے خلاف گمراہ ہوتا ہے۔ تو انسان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ انسان کی نیکی کا فائدہ کسی دوسرے کو نہیں ہے، انسان کی اپنی ذات کو، انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچاتا ہے، انسان اپنے آپ کو ہمیشہ کی تکلیفوں سے بچاتا ہے، کسی دوسرے کا بھلا نہیں کرتا، اپنا بھلا کرتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو ذر سے مروی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے،
2580 نمبر۔ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے نفس پر ظلم حرام کر دیا ہے۔ اللہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ کل بات ہوئی تھی کہ جو مخلوق ہے وہ دوسرے کے حکم کا تابع ہے، وہ خالق کے حکم کا تابع ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے جی میں نے اپنی مرضی کرنی ہے، تو یہ صرف اللہ رب العالمین کہہ سکتے ہیں اور کوئی نہیں کہہ سکتا، اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ رب العالمین کسی کے پابند نہیں ہے، اللہ جو چاہیں کریں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر دیا ہے۔ اللہ پر کوئی بندہ کوئی طاقت نہ دنیا میں نہ آسمانوں میں اللہ پر کوئی چیز لاگو کر سکتی ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے، میں ظلم نہیں کروں گا کبھی۔ جب اللہ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے تو اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، میں نے اس کو تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا۔ جب میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا تو کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ فَلَا تَظَالَمُوا، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم ضال الا من ہدیت، تم تمام گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں۔ فاستہدونی اہدکم، مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم جائع الا من اطعمت، تم تمام بھوکے ہو مگر جسے میں کھلاؤں۔ فاستطعمونی اطعمکم، مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا دوں گا۔ صحیح مسلم کی حدیث قدسی ہے۔ یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم عار الا من کسوت، تم سارے کے سارے ننگے ہو مگر جسے میں کپڑا پہناؤں۔ فاستکسونی اکسکم، تم مجھ سے کپڑے مانگو میں تمہیں کپڑے دوں گا۔ یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا، تم دن اور رات خطائیں کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، میں تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ فاستغفرونی اغفر لکم، مجھ سے ہی معافی مانگو میں تمہیں معاف کروں گا۔ یا عبادی، اے میرے بندو، انکم لم تبلغوا ضری فتضرونی، تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے کہ تم مجھے نقصان پہنچا سکو۔ ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، تم مجھے فائدہ بھی نہیں دے سکتے۔ یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملکی شیئا، یہ ہے وجہ استشہاد۔ وعلیکم السلام۔ وجہ استشہاد جو یہ میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پیش کر رہا ہوں، جو بندہ نیکی کرتا ہے اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، وہ کسی دوسرے کے لیے نیکی نہیں کرتا۔ اس حدیث قدسی میں وجہ استشہاد یہ الفاظ ہیں۔ یا عبادی، اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے لوگ حضرت آدم سے لے کر تم سے پہلے آنے والے حضرت آدم سے لے کر وآخرکم، تمہارے آخری لوگ، تمہارے بعد آنے والے لوگ قیامت تک، وانسکم وجنکم، صرف انسان نہیں، انسان بھی اور جن بھی، جن تو حضرت آدم سے بھی پہلے کے ہیں، کانوا علی اتقى قلب رجل واحد، اگر یہ تمام کے تمام جتنے بھی انسان ہیں اس دنیا میں، اول و آخر، صرف انسان نہیں جن بھی، یہی دو مخلوقات ہیں جنہیں اللہ نے اختیار دیا، یہ تمام کے تمام افراد شروع سے لے کر قیامت تک اگر یہ دنیا کے سب سے متقی شخص کی طرح ہو جائیں، ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، اس چیز سے میرے اختیار میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوتا۔ پوری دنیا جو ہے وہ سب سے متقی ہو جائے تو اللہ کی بادشاہت میں تھوڑا سا بھی اضافہ نہیں ہوتا، کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم، اگر تمہارے پہلے شروع سے لے کر وآخرکم، تمہارے آخری قیامت تک، وانسکم وجنکم، انسان اور جن، کانوا علی افجر قلب رجل واحد، اگر وہ کسی بدبخت ترین انسان کی طرح ہو جائیں، سارے کے سارے شیطان بن جائیں، اللہ معاف کرے، ما نقص ذلک من ملکی شیئا، میرے ملک میں، میرے اختیار میں تھوڑا سا بھی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ بے نیاز ہیں۔ انسان کا نیک عمل اس کی ذات کے لیے، انسان کا گناہ اسی کے خلاف، کوئی اللہ کو اس کا نقصان یا فائدہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا یا عبادی، لمبی حدیث قدسی ہے، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم، اگر تمہارے پہلے، وآخرکم تمہارے آخری قیامت تک، وانسکم وجنکم، جن اور انسان، قاموا فی صعید واحد، یہ سب کے سب ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہو جائیں،
ایک میدان میں سارے کھڑے ہو جائیں، پھر وہ سب کے سب مجھ سے مانگیں، جو ان کے دل میں آئے مجھ سے مانگیں۔ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَةً، میں ہر انسان کو اس کی خواہش کے مطابق دوں۔ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي، اس سے میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ، مگر اتنی جتنی اگر سوئی سمندر میں ڈالی جائے تو سوئی اس سمندر کا جتنا نقصان کرتی ہے اس سے زیادہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی اگر اللہ سب کی خواہشیں پوری کر دیں۔ یا عبادی، اے میرے بندو، انما ہی اعمالکم احصیہا لکم، تمہارے اعمال میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں، ثم اوفیکم ایاہا، پھر میں تمہیں تمہارے اعمال پورے پورے دوں گا۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، جو آخرت میں خیر پائے وہ اللہ کی تعریف کرے۔ ومن وجد غیر ذالک، جو خیر نہ پائے، آخرت میں خیر کس کے لیے ہوگی؟ جو نیک عمل کرے گا۔ کس کے لیے خیر نہیں ہوگی؟ جو گناہ کرے گا، جو آخرت کی تیاری نہیں کرے گا۔ جو خیر نہ پائے فلا یلومن الا نفسا، صرف اپنے آپ کو ملامت کرے، کسی اور کو ملامت نہ کرے، اس نے اپنے آپ کو خود نقصان پہنچایا۔ لمبی حدیث ہے، تو بہرحال اس حدیث مبارکہ سے میں اللہ رب العالمین نے یہی بیان کیا ہے کہ انسان اگر کوئی نیک کام کرتا ہے اپنی ذات کے لیے کرتا ہے۔ کوئی شخص نماز پڑھتا ہے کسی دوسرے کا فائدہ نہیں، اپنی ذات کا فائدہ ہے۔ قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی کلاس ہے ہماری، اپنی ذات کے لیے ہم کوئی نیکی کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیرا، تم اپنے نفسوں کے لیے جو نیکی کرو گے، جو عمل آگے بھیجو گے تو اللہ کے پاس تم خیر پاؤ گے، اس کا فائدہ تمہیں ہی ہوگا، کسی اور کو نہیں ہوگا۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ تو غنی ہے تمام جہانوں سے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو، سب، کیا برے، کیا نیک، کیا ولی، کیا صحابہ، کیا نبی، فرشتے، جن، جتنی مخلوقات ہیں ساری کی ساری جو ہیں یہ اللہ کے محتاج ہیں۔ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے جو محتاج نہیں ہے کسی کے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہیں۔ واللہ هو الغنی الحمید۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا اپنی قوم سے، اے میری قوم، اگر تم سب، تمام اہل زمین اگر کافر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو انسان صرف اپنا فائدہ کرتا ہے، صرف اپنی ذات کو جہنم سے چھڑاتا ہے نیک عمل کر کے، کسی دوسرے کا فائدہ نہیں کرتا۔ تو یہ آزمائشیں آئیں گی، اس آزمائش میں جو انسان خندہ پیشانی سے ان آزمائشوں کو برداشت کرے گا اپنی ذات کا فائدہ کرے گا، کسی اور کا فائدہ نہیں کرے گا۔ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، البتہ ہم ضرور مٹائیں گے ان سے ان کی برائیاں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور البتہ ہم ضرور بدلہ دیں گے انہیں، احسن الذی کانوا یعملون، بہترین جو وہ عمل کرتے تھے۔ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، نیک عمل کرنے کے لیے ایمان بنیادی شرط ہے، پہلے ایمان ہے پھر بعد میں عمل صالح ہے، ایمان کے بغیر عمل صالح کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر ایمان نہ ہو تو عمل صالح کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، اللہ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں کہ کافر لوگوں کے اعمال کی مثال، کافر لوگوں کے نیک اعمال کی مثال کیا ہے؟ ایک راکھ کی طرح ہے۔ اگر ایک تیز آندھی کا دن ہو اور اس آندھی کے دن میں جھکڑ چل رہے ہیں، تیز ہوائیں چل رہی ہیں، آندھی چل رہی ہے اور وہاں کہیں راکھ پڑی ہے، تو تیز آندھی کے دن اس راکھ کا کیا بنے گا؟ کچھ بھی نہیں بنے گا، ساری راکھ اڑ جائے گی۔ فرمایا کہ کافر لوگوں کے نیک اعمال کی یہ حیثیت ہے، کافر لوگوں کے نیک اعمال ایک راکھ کی طرح ہیں، ایک آندھی والے دن میں وہ راکھ جو ہے وہ اڑ جائے گی ساری کی ساری، تو کافر لوگوں کے نیک اعمال سارے کے سارے اڑ جائیں گے قیامت کے دن۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کافر لوگوں نے جو بھی نیک اعمال کیے ہوں گے تو جب یہ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان کے اعمال کو اڑتی ہوئی گرد بنا دیں گے۔
یہ اعمال سارے کے سارے ان کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ سورہ نور میں فرمایا ان کے اعمال سراب ہو جائیں گے، جس طرح صحرا کے اندر ہم سراب دیکھتے ہیں، دور سے ہمیں پانی نظر آتا ہے، تو کافر لوگوں کو ان کے نیک اعمال، کافر ہوتے ہیں ان کے نیک اعمال سراب کی طرح نظر آتے ہیں کہ جی پانی ہے، ہمیں فائدہ ہوگا۔ جب قریب آتے ہیں، جب ضرورت ہوگی ان نیک اعمال کی قیامت کے دن، جب قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو وہ جو ان کو اپنے نیک اعمال نظر آ رہے ہوں گے تو وہ نیک اعمال سراب بن جائیں گے۔ کس آیت کا ریفرنس؟ پہلے ریفرنس دے دوں، یہ جو آپ کو سورہ ابراہیم کی آیت پیش کی ہے، مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم، سورہ ابراہیم آیت نمبر 18۔ کافروں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، ان کے اعمال، یا اعمال سے مراد نیک اعمال ہیں، ان کے اعمال اس راکھ کی طرح ہیں کہ ایک آندھی والے دن میں اگر تیز ہوا چلے تو اس راکھ کا کیا بنے گا۔ تو یہ کافروں کے اعمال کی مثال ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا یہ کافروں کے اعمال کے بارے میں، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، یہ سورہ فرقان آیت نمبر 23 ہے، کہ جو انہوں نے اعمال کیے تھے دنیا میں نیک اعمال کافروں نے، تو ہم ان کے اعمال کو اڑتی ہوئی گرد بنا دیں گے۔ اور جو میں نے تیسری آیت آپ کے سامنے رکھی سراب والی، وہ سورہ نور کی آیت ہے، وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ، کافر لوگوں کے اعمال کی مثال ایک میدان میں سراب کی طرح ہے جس کو ایک پیاسا پانی سمجھتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ اس پانی کے پاس آئے گا، پیاسا تو جب صحرا میں سراب دیکھتا ہے تو وہ صحرا میں سراب کے پاس جاتا ہے۔ کافر لوگوں کے جو کافر نیک اعمال کرتے ہیں وہ ان کو نیک اعمال سراب نظر آتے ہیں۔ اگر آخرت ہوئی، پہلی بات ہے آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں، اگر ہوئی تو ہم نے نیک اعمال کیے ہوئے ہمیں اعمال فائدہ دیں گے، تو اب ان کو ان کے نیک اعمال کی ضرورت کب ہوگی؟ قیامت کے دن۔ تو جب وہ ان نیک اعمال کا جب بدلہ لینے کا وقت آئے گا، اب جب پانی کے قریب پہنچیں گے کہ پانی سے فائدہ اٹھائیں قیامت کے دن، تو وہ سراب ہوگا۔ حتیٰ اذا جاءہ، حتیٰ کہ جب وہ اس نیک اعمال کے پاس آئے گا، جب اس کو اس نیک اعمال کا فائدہ اب ضرورت ہے، جب وہ نیک اعمال کے پاس آئے گا قیامت کے دن، لم یجدہ شیئا، وہاں کچھ نہیں پائے گا، ووجد اللہ عندہ، وہ اللہ کو پائے گا، فوفاہ حسابہ، اللہ اس کا حساب چکتا کریں گے، واللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ تو کافر لوگوں کے نیک اعمال جو ہیں یہ سراب کی طرح ہیں۔ تو نیک عمل کے لیے ایمان بنیادی شرط ہے۔ ایک مومن شخص کے لیے نیک عمل کے لیے اخلاص، وہ عمل اللہ کے لیے ہو۔ اگر اللہ کے لیے نہیں ہے، کسی دوسرے شخص کے لیے ہے، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، صحیح حدیث ہے، جو بندہ عمل کرے لیکن وہ عمل میرے لیے نہ کرے، اس عمل میں وہ میرے ساتھ کسی کو شریک کر دے کہ جی فلاں بھی راضی ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں ترکتہ وشرکہ، میں اس آدمی کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے شرک کو بھی، یہ شرک ہے، ریاکاری ہے نا، ریاکاری شرک ہے، شرک اصغر، میں اس آدمی کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک غیر مسلم ہے، غیر مسلم کے عمل قبول ہونے کی 3 شرطیں ہیں، ایمان پہلے، پھر اخلاص، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ مومن شخص کے نیک عمل کے قبول ہونے کی 2 شرطیں، مومن تو وہ ہے، تو اخلاص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ نیک عمل ہو، ورنہ وہ عمل قبول نہیں ہوتا۔ نہیں اہل کتاب بھی، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اہل کتاب بھی کافر ہے نا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جن لوگوں نے کہا اللہ 3 میں سے ایک ہیں، انہوں نے کفر کیا۔ یہودی بھی کافر ہیں، تو باقی ان کو اہل کتاب اس اعتبار سے کہتے ہیں کیونکہ ان پہ کتاب بھی اتری۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث مبارکہ میں آپ کو سناتا ہوں جی، یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی، نہیں سنتا میرے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کوئی ایک اس امت میں سے، خواہ یہودی ہو خواہ عیسائی ہو، جب وہ سن لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اسلام دین پیش کیا ہے امت کے سامنے، پھر وہ مر جائے یہودی عیسائی، وَلَمْ يُؤْمِن بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے اس پر ایمان نہ لائے، قرآن پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر ایمان نہ لائے، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، مگر وہ اصحاب النار میں سے ہوگا۔ تو یہودی عیسائی جو ہیں، اسی طرح قرآن میں بھی ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ دین تلاش کرے اسے قبول نہیں ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اچھا، اب آپ کی جو بات تھی دوسری، آپ کا دوسرا کیا سوال تھا جی؟ ہاں جی، ہاں،
کیوں کرتے ہیں؟ اصل میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے اللہ نے انسان کو بنایا ہے، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ہماری ایک فطرت بنائی ہے، انسان کا مزاج بنایا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اس کے مزاج کے اندر کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ وہ انسان کو تب سکون ملتا ہے جب انسان کوئی اچھا کام کرے۔ تو بعض دفعہ انسان جو ہے نا صرف اپنے فائدے کے لیے، اپنی تسکین کے لیے کوئی نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض دفعہ انسان جو کسی دوسرے پر رحم کھاتے ہوئے نیک عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں، ایک انسان اپنی تسکین کے لیے کوئی کام کرے، ایک انسان دوسرے پہ رحم کھاتے ہوئے، دوسرے سے ہمدردی کرتے ہوئے کوئی کام کرے، یہ ہمدردی یا اپنے سکون کے لیے کوئی کام کرنا انسان کو فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں فائدہ نہیں دے گا؟ کیونکہ وہ انسان وہ کام اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ نے انسان کو اس لیے دنیا میں نہیں بھیجا کہ اپنے دل کو سکون پہنچائے، اللہ نے انسان کو دنیا میں اس لیے بھیجا کہ انسان اپنے خالق کی رضا کے مطابق عمل کرے، اور جب خالق کی رضا کے مطابق انسان عمل کرے گا دل کو بھی سکون ملے گا، اللہ بھی راضی ہوگا۔ لیکن اصل وہ کام کرے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور چونکہ ہمارا دین دین فطرت ہے تو جب اللہ کی رضا کے لیے کام کرے گا تو دل کو سکون آٹومیٹک ملے گا۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دل مطمئن ہو سکتے ہیں۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے لیکن کہتے ہیں جی فلاں کی ہمدردی ہمارے ذہن میں آ رہی ہے، ہم کسی سے ہمدردی کریں، ہم کسی کی مدد کریں، ہمارے دل کو سکون نہیں مل رہا، ہم کوئی نیکی کر کے دل کو سکون پہنچانے کی کوشش کریں۔ وہ غلط طریقے سے اپنے دل کو سکون پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ایک بندے نے اپنے دل کو ہی سکون پہنچانا ہے، ایک بندے کو تو پتہ نہیں میرے دل کو سکون کیسے پہنچے گا، اس کو نہیں پتہ۔ ہم اتنے ناقص ہیں، ہمیں یہی نہیں پتہ کہ ہم اپنا فائدہ کیسے کر سکتے ہیں۔ ایک انسان سمجھتا ہے میں شراب پی کے اپنے دل کو سکون پہنچا لوں گا، میں غلط طریقے سے اپنی خواہش پوری کر کے میں بڑا مطمئن، بڑا خوش ہوں گا، زنا کر کے، فحاشی کر کے۔ انسان کو نہیں پتا کیسے مطمئن ہوں گا۔ تو اپنے دل کو سکون پہنچانا، اپنے آپ کو مطمئن کرنا، یہ ہمارا مطمع زندگی نہیں ہے، یہ ہمارا مطمع نظر ہی نہیں ہے ایک مسلمان کا۔ ایک مسلمان اس دنیا میں آتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کی عبادت کے لیے آتا ہے۔ تو سوال آپ کا یہ کافر لوگ یہ نیک عمل کیوں کرتے ہیں؟ بعض دفعہ ان کے دل میں آتا ہے ہم کریں، کر دیتے ہیں۔ جب وہ اپنے دل کی بات مانتے ہیں پھر وہ غلط کام بھی کرتے ہیں، کوئی ایسے کام بھی جو ظاہراً ہمیں صحیح نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ ظاہراً ہمیں ایک کام صحیح بھی نظر آ رہا ہو، اللہ کے نزدیک اس کام کی کوئی وقت نہیں ہے، چاہے وہ عمل قرآن پڑھنے پڑھانے جیسا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نے پڑھی ہے حدیث کہ سب سے پہلے جو لوگ جہنم میں جائیں گے تو وہ ان میں سے سب سے پہلے قاری قرآن ہے، ان میں سے وہ سخی ہے جس نے بڑا جو ہے وہ سخاوت کی ہوگی۔ بل گیٹس بھی بڑی سخاوت کرتا ہے، بڑے کافر لوگ بھی بڑی سخاوت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو جہنم میں جائیں گے 3 لوگ ہیں، تیسرا وہ جس نے اپنی جان قربان کی ہوگی، یہ سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے۔ اور وجہ کیا ہے؟ ان تینوں نے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا ہوگا، انہوں نے یہ کام کیا ہوگا اس زمانے میں قرآن کی اہمیت ہوگی، میں تو بڑا عالم ہوں قرآن کا، لوگ واہ واہ کریں، لوگ کہیں جی بہت بڑا قاری ہے، بڑا علم ہے اس کے پاس، لوگوں کے ہاں میری وقت ہو۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں کے ہاں تیری وقت ہو گئی، لوگوں نے تجھے قاری کہہ دیا، لوگوں نے تجھے سخی کہہ دیا، لوگوں نے تیری بڑی واہ واہ تیری تعریف کر دی، لوگوں نے تجھے بہادر کہہ دیا، تو اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، تو نے یہ کام لوگوں کے لیے کیا تھا۔ وہی بات، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ کسی کو شریک کر دیا، اللہ کے لیے عمل نہیں کیا، کسی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے عمل کیا تو کسی دوسرے کو شریک کر دیا، اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے عمل کیا تو اپنے آپ کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی کیا آپ نے کسی شخص کو دیکھا ہے جو اپنے نفس کو ہی اپنا معبود بنا لیتا ہے؟ کچھ لوگ اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے نفس کو مطمئن کرنا ہے، ہم تو اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جاؤ جی پھر ٹھیک ہے، اپنے دل کو مطمئن کرو، تم نے اپنے نفس کو اللہ کا شریک بنا دیا ہے۔ اپنے آپ کو مطمئن کرنا یہ کون سی نیکی ہے؟ یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ انسان اپنے آپ کو تب مطمئن کرے جب انسان کے نفس نے انسان کو پیدا کیا ہو، پھر انسان اپنے نفس کو مطمئن کرے، اپنے نفس کو خوش کرے۔ انسان اپنے نفس کی مخلوق نہیں ہے، انسان تو اللہ کی مخلوق ہے۔ انسان پر اس کے نفس کے احسانات نہیں ہیں، انسان پر تو اللہ کے احسانات ہیں۔ اور منطقی بات یہ کہ جس کے احسانات ہیں اس کے احسانات کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس کے احسانات کے جواب میں اس کی عبادت کرنی ہے، اس کو راضی کرنا ہے اس کے حکم کے مطابق۔ یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد۔ اور یہ سوال جو ہے بڑا آج کل اٹھا ہوا ہے،
عبدالستار ایدھی صاحب کے فوت ہونے پر کہ جی اصل چیز کیا ہے، کیا اصل چیز ہیومینٹی ہے، انسانیت ہے، کہ اصل چیز کیا ہے؟ انسانیت، کسی پر رحم کرنا، کسی کا ہمدردی کرنا بہت بڑی بات ہے، لیکن ایک انسان یہ کام کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے کر رہا ہے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، کوئی اور چیزیں ہیں نہیں ہے، انسانیت کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر ایمان نہ ہو تو۔ یہ بات اللہ نے قرآن کریم میں بڑے وضاحت سے بیان فرمائی ہے۔ کفار مکہ جو ہیں وہ حاجیوں کی بڑی خدمت کرتے تھے، مسجد حرام کے رکھوالے تھے، مسجد حرام کی آباد کاری، اس کے لیے بڑی قربانیاں دیتے تھے، بڑا فخر کرتے تھے ہم تو بڑے نیک ہیں۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، سورہ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں اجعلتم سقایۃ الحاج، سورہ توبہ آیت نمبر 19، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا، کیا تم نے مسجد حرام کی تعمیر، آباد کاری، کیا تم نے اس کو ایمان کی طرح سمجھ لیا ہے؟ کیا حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کی آباد کاری یہ ایمان لانے والے کی طرح ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے؟ لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں لوگ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک طرف اگر حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی آباد کاری ہے لیکن ایمان نہیں ہے، تو ایسے شخص کا جو ایمان کے بغیر یہ کام کر رہا ہے، ایسے شخص کا ایمان والے سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ہاں اگر ایمان کے بعد حاجیوں کو پانی پلایا جائے، ایمان کے بعد اگر مسجد حرام کی آباد کاری کی جائے تو بہت بڑی سعادت ہے۔ تو انسانیت، دوسروں پر رحم کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، اگر یہ ایمان کے بعد ہو تو بہت بڑی سعادت ہے، اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے۔ بہت بڑی نیکی ہے انسان کسی کو خوش کر دے اللہ کی رضا کے لیے، صرف کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں کو راضی کرو، لوگوں کو خوش کرو، لوگوں کی مدد کرو، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے انسان دوسروں کی مدد کرے، بہت بڑی نیکی ہے۔ ایمان کے بعد ورضا نفسی ہی، یہ تو کوئی اور چیز ہے، ورضا نفسی ہی، ہم تعریف کرتے ہیں اللہ کی، سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسی ہی، اللہ کی تعریف اللہ کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اتنی تعریف اللہ کی کہ اللہ راضی ہو جائیں، وہ کوئی اور ہے رضا نفسی ہی۔ جی انسانیت کا کوئی مذہب نہیں تو غلط چیز ہے نا۔ اللہ تو کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آپ یہ دیکھیں اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ آپ رحم کریں مسلمانوں سے بھی، کافروں سے بھی۔ ہاں اس معنی میں اگر یہ بات ہو تو کہ اسلام جو حسن سلوک کا حکم دیتا ہے وہ مسلمانوں سے بھی حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، کافروں سے بھی حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ اگر ایک بندہ اس لیے حسن سلوک کرتا ہے اپنوں سے بھی، غیروں سے بھی، مسلمانوں سے بھی، کافروں سے بھی کہ میرے رب کا حکم ہے، تو بہت بڑی نیکی ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ کہتا ہے نہیں جی میں تو یہ انسانیت کا کام کرتا ہوں، میں رحم دلی کا کام کرتا ہوں، ہمدردی کرتا ہوں لوگوں سے، میں کسی مذہب کے نام پر نہیں کرتا، میں کسی رب کے نام پر نہیں کرتا، یہ تو میں بس انسانیت کے نام پہ کرتا ہوں، اس نے انسانیت کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ یہ بہت بڑا ایک فتنہ ہے کہ کیا انسانیت بھی کوئی مذہب ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ یہ ایک اس کے اندر جو ہے اگر یہ معنی لیا جائے کہ جی بس ہم دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، وہ ہمیں ہمارا دین کہتا ہے نہیں کہتا، ہم انسانیت کے نام پہ دوسروں کی مدد کریں گے، یہ تو پھر ایک اللہ کا شریک بنا دیا انسانیت کو۔ پھر انسانیت چیز کیا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے، جو کہتے ہیں انسانیت، پھر انسانیت تو جس کو وہ انسانیت کہتے ہیں وہ ان کے نزدیک انسانیت ہوئی نا۔ کسی کے نزدیک جو ہے وہ کسی کی ایسی خواہش پوری کرنا جس پہ اللہ راضی نہیں ہوتے، وہ بھی اس کے نزدیک انسانیت ہوگی۔ کوئی ایسا کام جو جائز نہیں ہے ہمارے دین میں، وہ بھی انسانیت ہوگی اس کے نزدیک۔ انسانیت کیا چیز ہے؟ دوسروں کی خیر خواہی کیا چیز ہے؟ دوسروں کی خیر خواہی وہ ہے جس کو اللہ دوسروں کی خیر خواہی قرار دیتے ہیں۔ اگر یہ کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے جائے تو یہ بہت بڑی خیر ہے۔ ایک حدیث بیان کر کے یہ بات ختم کرتا ہوں۔ ایک شخص تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، جو ابھی میں نے یہ حدیث آپ کو دی ہے، یہ یہودی اور عیسائی والی، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، 155 نمبر حدیث ہے۔ ایک اور حدیث ہے وہ بھی صحیح مسلم کی ہی میرے خیال میں ہے، ابن جدعان کی، عبداللہ بن جدعان کی، جی اس سے پہلے بھی صحیح مسلم کی تھی۔ ہاں یہ جو حدیث ہے نا عبداللہ بن جدعان کی، یہ حدیث ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی ہے۔ جی حضرت عائشہ کے یہ رشتہ دار تھے،
عبداللہ بن جدعان یہ جاہلیت میں ایک شخص ہوا تھا، یہ بڑا ہی سخی، بڑا ہی اللہ کے راستے، بڑا ہی مال خرچ کرنے والا، اللہ کے راستے میں تو بات نہیں ہے، بڑا ہی مال خرچ کرنے والا، لوگوں کو کھانے کھلانے والا۔ اس کا دسترخوان اتنا وسیع تھا کہ کیا امیر، کیا غریب، کیا اس کے رشتہ دار، کیا غیر، سارے اس کے دسترخوان میں برابر شریک ہوتے تھے، کسی کا کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ یہ کہتے ہیں اس کو کوئی خزانہ مل گیا تھا بہت بڑا کہیں سے، تو یہ لوگوں کو خوب جو ہے نا کھلاتا، بڑا خوش ہوتا ہے لوگوں کو کھلا کر۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، ابن جدعان اس کا نام تھا، عبداللہ بن جدعان، کان فی الجاہلیت یصل الرحم، جاہلیت میں بڑی صلہ رحمی کرتا تھا، ویطعم المسکین، مسکین کو کھانے کھلاتا تھا، یہ اس کی خاصیت تھی۔ فہل ذالک نافعہ، کیا یہ چیز اسے فائدہ دے گی؟ قال، آپ نے فرمایا لا ینفعہ، اسے یہ چیز فائدہ نہیں دے گی۔ وجہ کیا ہے؟ انہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اس نے کبھی یہ بات نہیں کی اے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے گناہ معاف کر دے۔ وہ یہ کام اللہ کے لیے نہیں کرتا تھا، وہ یہ کام انسانیت کے نام پہ کرتا تھا، اللہ کے نام پہ نہیں کرتا تھا، اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو ایک کام اللہ کے لیے ہوگا تو فائدہ مند ہوگا، اللہ کے لیے نہیں ہوگا تو یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، اور اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ جب تک ایک کام اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو تو وہ کام نیکی نہیں بن سکتا، چاہے وہ ہمیں دیکھنے میں کتنا ہی نیکی۔ میں نے آپ کو بتایا جہاد سے بڑا عمل کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن پڑھنے پڑھانے سے بڑا عمل کیا ہو سکتا ہے؟ صدقے سے بڑا عمل کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی عمل نہیں ہو سکتا صدقے سے بڑا۔ جی ابن جدعان والی وہ تو حدیث میں نے ڈسپلے نہیں کی، وہ تو بڑی مشہور حدیث ہے، وہ آپ کو مل جائے گی، بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، وہ بڑی مشہور ہے وہ حدیث۔ جی حدیث قدسی نہیں ہے وہ، تو مشہور حدیث ہے کہ ان تین لوگوں کا عمل اللہ کے لیے نہیں تھا، لہٰذا ان لوگوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، بلکہ جہنم کی آگ کو ان سے بھڑکایا جائے گا والعیاذ باللہ۔ تو فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، نیک عمل سے پہلے ایمان ضروری ہے۔ لنکفرن عنہم سیئاتہم، البتہ ہم ضرور مٹا دیں گے ان سے ان کی برائیاں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ضرور بدلہ دیں گے انہیں بہترین جو وہ عمل کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں ہم ان کو اچھا بدلہ دیں گے اور ان کی برائیاں مٹائیں گے۔ اس سے پتہ لگا نیک عمل کرنے سے بعض دفعہ خود بخود برائیاں مٹنا شروع ہو جاتی ہیں، برائیاں مٹتی ہیں ایک تو توبہ کرنے سے، بعض دفعہ نیکی کرنے سے بھی برائی ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے پاک کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، پوچھا نہیں اسے تم نے کیا گناہ کیا، چھوٹا گناہ کیا، بڑا گناہ کیا، مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے پاک کر دیں۔ آپ خاموش ہو گئے، نماز ہوئی، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا وہ کہاں ہے میرا صحابی جو مجھ سے کہہ رہا تھا مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے پاک کریں؟ جی میں حاضر ہوں، میں ہوں۔ فرمایا کہ تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ پوچھا نہیں تم نے کیا گناہ کیا تھا، چھوٹا کیا تھا بڑا کیا تھا، نماز پڑھی ہے؟ جی نماز پڑھی ہے آپ کے پیچھے، آپ کی اقتداء میں۔ فرمایا کہ اللہ نے تمہارا گناہ معاف کر دیا۔ میرے ساتھ نماز پڑھنے، باجماعت نماز پڑھنے کی وجہ سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے تمہارا گناہ معاف کر دیا۔ تو بعض دفعہ نیکی کرنے سے گناہ معاف ہو جاتا ہے، معافی مانگے بغیر بھی۔ ایک الگ بات ہے کہ انسان کو گناہ، اگر انسان سے گناہ ہو جائے، خاص طور پہ بڑے گناہ، انسان کو توبہ کرنی چاہیے اس کی، لیکن نیکی جو ہے وہ اگر خلوص کے ساتھ ہو تو یہ جو ہے وہ گناہوں کو لے جاتی ہیں نیکیاں، نیکیوں سے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہاں دیکھیے یہاں توبہ کی بات نہیں ہو رہی، یہاں ایمان اور عمل صالح کی بات ہو رہی ہے۔ جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی برائیاں مٹا دیتے ہیں، برائیاں مٹانے کے ساتھ ساتھ ہم ان کو ان کے نیک اعمال کی بڑی بہترین جزا دیتے ہیں، نیک اعمال کا بدلہ بھی ملے گا اور گناہ بھی مٹیں گے۔ باقی اس کا مطلب یہ نہیں انسان توبہ نہ کرے، انسان کو بڑے گناہوں کے لیے الگ سے توبہ بھی کرنی چاہیے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے ساتھ، اس کے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی بات کی ہے، ایمان عمل صالح کی بات کی ہے، اور یہ آزمائش زیادہ تر انسان کو توحید
کے معاملے میں، اللہ کی عبادت کے معاملے میں آتی ہے، اسی طرح ایمان اور عمل صالح کی بات ہوئی ہے۔ ایمان اور عمل صالح میں بھی بہترین عمل جو ہے وہ سب سے بہترین عمل توحید اور پھر دیگر اعمال ہیں۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم میں عام طور پر توحید کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات ہوتی ہے۔ تو اگرچہ پچھلی آیات میں بطور خاص توحید کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن عمومی آزمائشوں پر پورا اترنے کا اور عمل صالح کا، ایمان عمل صالح کا ذکر ہے، اور ایمان اور عمل صالح وغیرہ میں سر فہرست توحید یہ چیزیں آتی ہیں۔ امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات ہے تو پچھلی آیات میں ایمان اور عمل صالح کی بات ہے جس میں سر فہرست توحید ہے، ان میں سے توحید کے بعد اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو دوسرے نمبر پہ رکھا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی دیگر آیات دیکھیں تو وہاں باقاعدہ صراحت کے ساتھ توحید کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات ہے، جس طرح سورہ نساء میں 5ویں پارے میں ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اسی طرح سورہ انعام میں 8ویں پارے میں بھی قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے، شرک کرنا حرام قرار دیا ہے، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، یعنی والدین کی نافرمانی کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ توحید کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کو اللہ نے دوسری اہمیت دی ہے، اور سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد والدین کی نافرمانی جو ہے اس کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ 15ویں پارے میں بھی سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہی بات ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تو والدین کے ساتھ احسان کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے، بر الوالدین توحید کے بعد سب سے بڑا عمل ہے، اور والدین کی نافرمانی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے والعیاذ باللہ۔ والدین کے ساتھ احسان سلوک کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے تم پر احسانات ہیں تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تمہیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ عبادت میں کسی کو اللہ کا شریک نہیں بنانا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن تمہارے ساتھ دنیا میں کوئی حسن سلوک کرے تو تمہیں اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ عبادت تو صرف اللہ کی ہوگی، عبادت تو اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہوگی۔ کوئی دنیا میں تمہارے ساتھ احسان کرے اس کا بھی شکریہ ادا کرو۔ اگر تمہارے اندر شکریہ ادا کرنے کی عادت بنے گی تو تم اپنے رب کا بھی شکریہ ادا کرو گے۔ اگر لوگوں کو شکریہ ادا نہیں کرو گے رب کا شکریہ کیسے ادا کرو گے؟ حدیث مبارکہ میں ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر کیسے ادا کرے گا؟ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ تو اب لوگوں میں سے، انسانوں میں سے انسان پر سب سے بڑا احسان دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی اللہ کے بعد انبیاء کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ کا دین اللہ کے حکم سے ہم تک پہنچایا، اس لیے انبیاء کا مقام بھی بہت بڑا ہے۔ اگر لوگوں میں سے دیکھا جائے دنیاوی حد تک، تو دنیاوی حد تک انسانوں میں سے ہم پر جو سب سے بڑا احسان ہوتا ہے وہ ظاہری طور پر ہمارے ماں باپ ہمیں دنیا میں لانے کا باعث بنتے ہیں، بہت تکلیفیں جھیلتے ہیں انسان کے لیے، والد بھی والدہ بھی۔ والد جس طرح جو ہے وہ جان توڑ محنت کرتا ہے، اور کس طرح جو ہے وہ دن رات ایک کر کے، کس طرح جو ہے وہ محنت مزدوری کر کے بچوں کے لیے یہ کمائی کرتا ہے، اور کس طرح والدہ جو ہے وہ شفقت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور تکلیفیں جھیل کر بچوں کی پرورش کرتی ہے۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک اس کا اللہ نے بہت زیادہ حکم دیا۔ اذان کے بعد پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے وصیت کی۔ وصیت کہتے ہیں بہت ہی خاص قسم کے حکم کو، بہت ہی ایک اہم حکم کو، بہت ہی ایک اہم ہدایت کو۔ عام طور پہ انسان مرتے وقت جو کوئی ہدایت کرتا ہے اپنے بچوں کو، آخری خواہش کرتا ہے، اسے ہم وصیت کا نام دیتے ہیں۔ اسے وصیت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے ہماری نظر میں کہ مرنے والے کی آخری خواہش ہے۔ تو اہم ترین کسی کی اہم ترین خواہش، کسی کے اہم ترین نصیحت، اس کو وصیت کہا جاتا ہے۔ اللہ کا تو ہر حکم انسان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، تو اللہ کے احکامات کو وصیت کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو خاص قسم کی نصیحت کی ہے،
بہت ہی تاکیدی قسم کی نصیحت کی ہے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ ظاہری طور پر دنیا میں انسان کے وجود کا باعث اس کے ماں باپ بنتے ہیں. جب ظاہری وجود کا باعث جو ماں باپ ہیں اللہ نے ان کے ساتھ اتنا حسن سلوک کا حکم دیا ہے، تو جو ہمارا حقیقی رب ہے، حقیقی خالق مالک، جو ہمیں عدم سے وجود میں لانے والا ہے، جو ہمارے ماں باپ کو بھی پیدا کرنے والا ہے، جو ہمارا حقیقی خالق تو ہمارا وہ ہے. ماں باپ تو ظاہری دنیاوی اسباب کی حد تک، تو پھر اللہ رب العالمین تو جو ماں باپ کا شکریہ ادا کرے گا در حقیقت وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو دنیا میں بھی شکر ادا کرنا چاہیے. جس کا انسان پر بڑا احسان ہو اس انسان کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور پھر اسی لیے انسان کو اپنے رب کا سب سے زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور رب کا شکریہ یہ ہے کہ انسان رب کی عبادت کرے، رب کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے. تو ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اور اگر وہ دونوں مجبور کریں تجھے کہ تو شریک بنائے میرے ساتھ انہیں کہ جس کے بارے میں تجھے کوئی علم نہیں ہے، اگر تیرے ماں باپ بھی تجھے مجبور کریں کہ تو شریک بنائے میرے ساتھ اسے جس کا تجھے کوئی علم نہیں ہے، فلا تطعهم. ہاں جی، جاہدہ کا اگر وہ تجھے مجبور کریں، لفظی مطلب ہے اگر وہ سخت کوشش کریں تیرے ساتھ. مراد یہاں ہے اگر وہ تجھے مجبور کریں، اگر والدین بھی انسان کو مجبور کریں کہ انسان اللہ کا شریک بنائے، اللہ کے ساتھ شرک کرے، فلا تطعهما، پھر ان دونوں کی اطاعت نہیں کرنی. اب ذرا غور کیجئے، یہاں اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی ہے. اور حسن سلوک میں سب سے پہلے یہ بات آتی ہے کہ انسان ان کی بات مانے، انسان ان کی ہدایت کے مطابق عمل کرے. وہ کوئی بات کہیں انسان اپنے آپ کو جھکا دے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، سورہ بنی اسرائیل میں ہے. اپنے ماں باپ کے لیے اپنے پہلو کو جھکا دو ذلت کے ساتھ. اپنے ماں باپ کی ہر بات مانو. ماں باپ کی بات ماننا یہ ان کے ساتھ حسن سلوک میں شامل ہے. لیکن ماں باپ کی وہ بات مانی جائے گی جو صحیح ہو، جو اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو. اگر والدین کوئی ایسا حکم دیں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، والدین کی وہ بات نہیں مانی جائے گی. کوئی بندہ کہے جی کیوں نہیں مانی جائے گی، والدین کا اتنا بڑا احسان ہے، بات ماننی چاہیے. اگر والدین کا احسان ہے ان کی بات ماننی چاہیے تو اللہ کا احسان نہیں ہے. اللہ کا احسان تو بہت زیادہ ہے. اللہ کے بالمقابل والدین کی بات نہیں مانی جائے گی. اللہ کے حکم کی خلاف ورزی میں اب باپ کہے جی داڑھی منڈواؤ، یہ کرو، بے پردگی کرو، فلاں کام کرو، موسیقی اور یہ چیزیں، ماں باپ اس چیز کا حکم دیں تو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی، چاہے کوئی کیوں نہ ہو، ماں باپ کیوں نہ ہو، بزرگ کیوں نہ ہو، علماء کیوں نہ ہو. کسی مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہو سکتی. تو اس کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں سب کی اطاعت مشروط ہے. ہمارے بڑے، اللہ نے ہمیں حکم دیا بڑوں کی بات ماننے، بزرگوں کی بات ماننے، بڑے بھائیوں کی، والدین کی، علماء کی، حکمرانوں کی، سب کی بات ماننے. اللہ نے ہمیں خود حکم دیا ہے، لیکن تب جب وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو. صرف اس دنیا میں واحد ہستی انبیاء ہیں جن کی اطاعت غیر مشروط ہے. ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے وہ ہستی ہیں جن کی اطاعت غیر مشروط ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے خلاف حکم دے نہیں سکتے، کیونکہ ان کی زبان حق سے، ان کی زبان اقدس سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. اسی لیے ان کی اطاعت غیر مشروط ہے انسانوں میں سے، اور کسی کی اطاعت غیر مشروط نہیں ہے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو. اللہ کے ساتھ اطیعوا کا لفظ ہے. پھر فرمایا واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، ساتھ اطیعوا کا لفظ ہے. پھر فرمایا واولی الامر منکم، یہاں اطیعوا کا لفظ نہیں ہے. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت بھی غیر مشروط، رسول کی اطاعت بھی غیر مشروط. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہاں اطیعوا کا لفظ الگ سے نہیں آیا، یعنی اولی الامر، اس سے حکمران بھی مراد ہو سکتے ہیں، علماء بڑے بزرگ بھی مراد ہو سکتے ہیں، جو تم میں سے امر والے ہیں، فیصلے والے ہیں، بڑے، ان میں سب آ سکتے ہیں. زیادہ تر مفسرین نے اس سے حکمران یا علماء مراد لیے ہیں. تو ان کی بھی اطاعت کرو، لیکن وہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کے اندر آئے تو، اس لیے کہ اطیعوا کا لفظ الگ سے نہیں ہے. اور آگے مزید صراحت آ گئی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے کسی شے کے بارے میں، یہ جھگڑا کس سے ہوگا؟ اللہ سے ہوگا، اللہ سے تو نہیں ہوگا.
رسول سے ہوگا؟ رسول سے تو نہیں ہوگا، یہ اولی الامر سے ہی ہو سکتا ہے۔ اگر اولی الامر کی کسی بات میں تمہارا جھگڑا ہو جائے، حکمرانوں کی بات میں یا علماء کی بات میں، بڑوں کی بات میں، کہ یہ اللہ اور رسول کے مطابق ہے کہ خلاف ہے، تو فرمایا کہ پھر فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اس کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹانا ہوگا۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ اب جو لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے تو بزرگ ہوتے ہیں، ہمارے تو علماء ہوتے ہیں، ہم نے تو ان کی بات ماننی ہے، اللہ نے ان کی بات ماننے کا حکم دیا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو اللہ نے ان کی وہ بات ماننے کا حکم دیا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہو۔ ورنہ اگر ہر بات ماننی ہے تو پھر والدین ان سے بڑا کس کا حق ہے دنیاوی اعتبار سے؟ تو اگر وہ تمہیں شرک کا حکم دے تم نے ان کی اطاعت نہیں کرنی جی۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے سوال کرو، اللہ نے حکم دیا ہے علماء سے سوال کرنے کا، لیکن علماء سے جو سوال کرنا ہے ہم نے علماء کی وہی بات ماننی ہے جو کتاب و سنت کی روشنی میں ہو۔ اگر کوئی علماء کی بات کتاب و سنت سے ٹکرا رہی ہو وہ بات نہیں ماننی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ والدین کی اطاعت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن اگر والدین شرک کا حکم دیں اس کی اطاعت نہیں کرنی، کیونکہ کسی مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہو سکتی، چاہے وہ والدین ہوں، چاہے وہ بڑے ہوں، بزرگ ہوں، علماء ہوں، حکمران ہوں۔ نبی اس میں نہیں آ سکتے کیونکہ نبی کی اطاعت غیر مشروط ہوتی ہے، نبی کی زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ تو باقی ہر ایک کی اطاعت کا یہی حکم ہے جو اللہ نے یہاں والدین کے بارے میں حکم دیا۔ الیہ مرجعکم، میری طرف تمہارا لوٹنا ہے، اللہ فرماتے ہیں فأنبئکم، پس میں تمہیں خبر دوں گا ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے تھے۔ اگر تم نے والدین کی بات مانتے ہوئے میرے ساتھ شرک کر لیا، والدین کو اتنی اہمیت دے دی کہ اللہ سے بھی بڑھا دیا، تو پھر آنا تو میرے پاس ہی ہے، پھر میں تم سے پوچھ لوں گا۔ تو والدین کا اطاعت کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے اندر رہ کر ہو سکتی ہے، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ شرک کا حکم دیں، گناہ کا حکم دیں، کسی نافرمانی کا حکم دیں، وہ ان کی بات نہیں مانی جائے گی، ان کو عزت کے ساتھ، ہاں ان کو عزت سے ان سے بات کی جائے گی۔ یہاں ذکر نہیں ہے، دیگر آیات میں ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ دنیا میں ان کے ساتھ پھر بھی اچھا سلوک کرنا ہے، ان کو حکمت کے ساتھ بتانا ہے کہ یہ حکم اللہ کے نافرمانی میں ہے، اللہ کا ہم پر آپ سے زیادہ حق ہے، ہم اللہ کے نافرمانی میں آپ کی بات نہیں مان سکتے، لیکن اس کے باوجود ان سے دنیا میں حسن سلوک کرنا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص وہ فرماتے ہیں، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میرے بارے میں قرآن پاک کی کئی آیتیں اتری ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد سے مروی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں نزلت فیہ آیات من القرآن، وہ کہتے ہیں میرے بارے میں قرآن کی کئی آیتیں اتری ہیں۔ تو حضرت سعد فرماتے ہیں حلفت ام سعد، ام سعد یعنی میری ماں نے قسم اٹھا لی، اللہ تکلمہ ابدا، کہ وہ حضرت سعد سے کلام نہیں کریں گی، حتیٰ یکفر بدینہ، حتیٰ کہ وہ اپنے دین کا انکار کر دے۔ جب حضرت سعد ایمان لے آئے، حضرت سعد شروع میں ایمان لانے والوں میں شامل ہے، تو جب حضرت سعد ایمان لائے تو ان کی والدہ نے قسم اٹھا لی کہ وہ اس وقت تک حضرت سعد سے بات نہیں کریں گی جب تک حضرت سعد مرتد نہ ہو جائیں۔ حضرت سعد کی اپنی والدہ سے بڑی محبت تھی، تو والدہ نے یہ اسٹریٹجی اختیار کی کہ اپنے دین کو چھوڑ دو ورنہ میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ ولا تأکلا ولا تشربا، والدہ نے کہا نہ میں کھاؤں گی نہ پیوں گی، تم سے کلام بھی نہیں کروں گی۔ قالت، والدہ نے کہا زعمت ان اللہ وصاک بوالدیک، حضرت سعد کی والدہ نے حضرت سعد سے کہا کہ تو کہتا ہے کہ تمہیں تمہارے رب نے قرآن میں حکم دیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَأَنَا أُمُّكَ، میں تیری ماں ہوں، وَأَنَا آمُرُكَ بِهَذَا، میں تجھے حکم دیتی ہوں کہ تو اپنے دین کو چھوڑ دے۔ حضرت سعد کی والدہ ان سے کہتی ہے کہ تم کہتے ہو تمہارے قرآن میں والدین کی اطاعت کا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، میں تمہاری ماں تمہیں حکم دیتی ہوں تم اپنا دین چھوڑ دو۔ حضرت سعد عجیب کشمکش کا شکار ہے۔ قال مکثت ثلاثا، 3 دن وہ اسی طرح رہی، نہ کھاتی تھی نہ پیتی تھی نہ حضرت سعد سے کلام کرتی تھی، 3 دن حضرت سعد کی ماں اسی طرح رہی، حتیٰ غشی علیہا من الجہد، حتیٰ کہ بھوک وغیرہ کی وجہ سے اس پہ غشی طاری ہو گئی۔ فقام ابن اللہ، ان کا بیٹا کھڑا ہوا، ایک اور بیٹا حضرت سعد کا بھائی، یقال له عمارہ، اس کا نام عمارہ تھا، فسقاہا، اس نے حضرت سعد کی والدہ کو پانی پلایا، تو وہ حضرت سعد
کو بد دعا دینا شروع ہو گئی. تو حضرت سعد فرماتے ہیں پھر اللہ نے یہ آیت اتار دی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اس موقع پر حضرت سعد کہتے ہیں یہ آیت اتری. صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت سعد کہتے ہیں یہ آیت میرے بارے میں اتری. میری والدہ نے مجھے کہا کہ اپنے دین سے مرتد ہو جاؤ, شرک کرو, دوبارہ شرک کی طرف لوٹ آؤ, میں کھاؤں گی نہیں, پیوں گی نہیں, میں تمہیں حکم دیتی ہوں. اللہ نے یہ آیت اتار دی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک تو ہے, لیکن اگر والدین شرک کا حکم دیں, کفر کا حکم دیں, غلط بات کا حکم دیں, وہ بات نہیں ماننی, کیونکہ اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. اللہ کا حق تو والدین کے حق سے زیادہ ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین. جو لوگ ایمان لائے, جنہوں نے نیک عمل کیے, البتہ ہم ضرور داخل کریں گے انہیں نیک لوگوں میں. ان کا آخرت میں اچھا مقام بھی ہوگا. صرف اچھا مقام نہیں ہوگا, ان کا شمار نیکوں کے ساتھ ہوگا. ان کا شمار انبیاء کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ, شہداء کے ساتھ, صالحین کے ساتھ ہوگا. ان کا شمار ان کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتے تھے دنیا کے اندر, دینی اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے نہیں, دینی اعتبار سے. المرء مع من احب. تو جو لوگ ایمان لائے, جنہوں نے نیک عمل کیے, ہم انہیں نیک لوگوں میں داخل فرمائیں گے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے ہم اللہ پر ایمان لائے, اللہ کے ساتھ ایمان لائے. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ. جب اسے اذیت دی جاتی ہے اللہ کے راستے میں, اللہ کے دین میں, جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. تو وہ بنا لیتا ہے لوگوں کی آزمائش کو اللہ کا عذاب. اللہ تعالیٰ حیرانگی کا اظہار کرتے ہیں کہ لوگوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو منہ سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں, ہم اللہ پر ایمان لائے, ہر مشکل گھڑی میں, آسان گھڑی میں اللہ کی بات مانیں گے. تھوڑی سی تکلیف آتی ہے اللہ کے دین میں, آزمائش آتی ہے, تھوڑی سی لوگوں کی طرف سے آزمائش آتی ہے, تو وہ لوگوں کی طرف سے آنے والی آزمائش کو اللہ کا عذاب سمجھ لیتے ہیں. حالانکہ یہ جو آزمائش آتی ہے, یہ آزمائش تو انسان کے لیے رحمت ہوتی ہے. آپ سے میں عرض کروں, یہ جو ہم پر مصیبت آتی ہے کئی دفعہ, یہ اکثر ہمارے لیے رحمت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں یصب منہ, اللہ اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت. کیوں یہ مصیبت کیسے خیر ہے؟ مصیبت اس لیے خیر ہے, جب مصیبت آتی ہے تو انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے, انسان غفلت سے نکل جاتا ہے. کئی دفعہ مصیبت رحمت بنتی ہے, کئی دفعہ مصیبت آتی ہے لوگوں کی آزمائش کی صورت میں. اب ایک بندے پر آزمائش آئی, اللہ نے تو آزمائش بھیجی تھی رحمت کے لیے کہ اللہ کی طرف انسان لوٹے. انسان نے کہا اوہ یہ تو اللہ کا عذاب آ گیا, یہ دین بڑا مشکل ہے, میں دین ہی چھوڑ دیتا ہوں. امام ابن کثیر کہتے ہیں یہ آیت بالکل اس طرح جس طرح وہ سورہ حج کی آیت ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ. کچھ لوگ ہیں جو ایک کنارے پہ رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. خیر آتی ہے تو مطمئن رہتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ. کوئی فتنہ آتا ہے, آزمائش آتی ہے, حالانکہ آزمائش بھی خیر ہے, اللہ کا حکم ہے. انقلب علی وجہہ, وہ پلٹ جاتا ہے اپنے چہرے پر. اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ خسرت دنیا والآخرہ, دنیا بھی تباہ, آخرت بھی تباہ, والعیاذ باللہ. تو اللہ کی آزمائش کو اللہ کی آزمائش سمجھنا چاہیے, خندہ پیشانی سے اس کو برداشت کرنا چاہیے, اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے عام حالات میں, لیکن آزمائش آئے تو آزمائش کو برداشت کرنا چاہیے, اس کو اللہ کا عذاب نہیں سمجھنا چاہیے. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ. اگر اللہ کی طرف سے مدد آئے, لَيَقُولُنَّ, البتہ وہ کہتے ہیں, اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب کوئی خیر آئے تو وہ کہتے ہیں ہاں ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم دین پر عمل کرنے والے ہیں. مشکل آتی ہے تو وہ اللہ کا عذاب سمجھ لیتے ہیں. اولیس اللہ بأعلم بما فی صدور العالمین. کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ جاننے والے اسے جو جہان والوں کے سینوں میں ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ جہان والوں کے سینے میں جو ہے, کیا اللہ اس کو نہیں جانتے؟ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے, باقی انشاءاللہ کل. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.